قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے کہا احضر المنبر، میرے ممبر کے قریب آ جاؤ۔ فحضرنا، تو ہم سارے کے سارے جو بھی وہاں موجود تھے تمام کے تمام ممبر کے قریب آ گئے۔ فلما ارتقى درجہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر اپنے قدم مبارک کو رکھا، فقال آمین، پھر فرمایا یا اللہ ایسے ہی ہو۔ آمین یعنی کہ آمین عربی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہے یا اللہ ایسے ہی ہو۔ پھر راوی فرماتے ہیں کہ فلما ارتقى درجۃ الثانیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کے دوسری سیڑھی پر یعنی دوسرے درجے پر قدم مبارک کو رکھا، فقال آمین، اور پھر فرمایا یا اللہ ایسے ہی ہو۔ فلما ارتقى درجۃ الثالثہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کے تیسرے درجے تیسری سیڑھی پر اپنے قدم مبارک کو رکھا، فقال آمین، اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یا اللہ ایسے ہی ہو۔ پھر فلما نزل، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دینا تھا وہ خطبہ ارشاد کیا اور پھر واپس ہمارے درمیان آ گئے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لقد سمعنا منک اليوم شیئا، آج کے دن ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے، ما كنا نسمعه، جو ہم نے آج سے پہلے آپ سے اس طرح کی بات نہیں سنی نہ ہم نے دیکھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل عرض لی، میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے۔ اب یہ 3 دفعہ آمین کہا، 3 باتیں ہیں، لیکن ہم رمضان کی نسبت سے ایک بات کو لیں گے اور اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ انا جبریل عرض لی، جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور وہ فرما رہے تھے، اب یہ باتیں غور کرنے کی، فرما رہے تھے کہ بعدا لمن ادرک رمضان، تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان تو مل جائے، فلم یغفر لہ، اور پھر وہ اس پہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ بدعا کون کر رہا ہے؟ جبریل امین، فرشتوں کا سردار، وہ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص، وہ چاہے خاتون ہے چاہے مرد ہے، تباہ برباد ہو جائے۔ من ادرکا، رمضان پا تو رہا ہے لیکن وہ اس رمضان سے فلم یغفر لہو، وہ اس رمضان سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ پاک ہمیں یہاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھو نا، رمضان کا مہینہ اللہ کے رسول فرماتا ہے شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ، ایک برکت والا مہینہ، شہر فیہ لیلہ، ایک ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھو ہماری زندگی میں کتنے رمضان آ گئے اور وہ یعنی کہ ہماری زندگی پہ اس نے کوئی اثر نہیں ڈالا۔ کتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے لیکن جیسی ہماری زندگی رمضان سے پہلے تھی ویسی کی ویسی آج دوبارہ چاند رات سے لے کر پھر وہ کنٹینیو ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کے کلام کو نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی یعنی کہ اس طرح سے محنت ہی نہیں کی جس طرح محنت کی جاتی ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سافٹ ویئر سیکھنے کے لیے آتے ہو یہاں پر، الحمدللہ ویب اینڈ ایپ کی کلاسز چل رہی ہے آپ لوگوں کی، ایسے ہی نا آپ لوگ کتنی محنت کرتے ہو، کوئی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن سیکھے گا، کوئی موبائل پہ اپلیکیشن بنائے گا، کوئی آبجیکٹ اورینٹڈ کی طرف چلا جائے گا، یہ آسان تو نہیں ہے، آبجیکٹ اورینٹڈ کی طرف بھی جائے گا، پالیمورفزم، انہیریٹنس، انکیپسولیشن کس طرح کرے گا، پروسیجر ہے آپ کے فنکشن ہے، اس کو اوور رائٹ کیسے کریں گے، اس کو پرائیویٹ کیسے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اگر آپ اسی کو اگر لے گے نا، قرآن کو اگر سمجھنے کے لیے اسی کی مثال اگر لے لیں، سافٹ ویئر کی لائف کے اندر، سافٹ ویئر کے اندر سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے؟ مائکروسافٹ۔ اب مائکروسافٹ جو ہے، مائکروسافٹ کیا کرتا ہے کہ مائکروسافٹ اگر کوئی اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے بڑے دماغ ہیں، کیسے کیسے دماغ ان کے پاس ہے، لیکن وہ بھی جب کوئی کتاب لکھنے جاتا ہے، کوئی سافٹ ویئر لانچ کرنے جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے مل کر اس کتاب کو لکھنا شروع کرتے ہیں، لانچ کرتے ہیں، بڑے بڑے دماغ، اور پھر اس کو جب ایک بڑی محنت جدوجہد کے بعد ایک کتابی شکل میں اس کو مارکیٹ میں پھینکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ فرسٹ ایڈیشن ہے، ایسے ہوتا ہے نا، لیکن اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، ایررز ہوتے ہیں، بگز ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پھر پوری دنیا میں لوگ بیٹھتے ہیں، پھر اس ایررز کو نکالتے ہیں، غلطیاں نکالتے ہیں، بگز نکالتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں، ان کو ٹھیک کرتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو کمپائل کرتے ہیں اور سیکنڈ ایڈیشن پھینکتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی غلطی ہے، کرتے کرتے فائنل ایڈیشن مارکیٹ میں آتا ہے مائکروسافٹ کا، اور پھر وہ تب بھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی اس کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے آغاز میں ہی کہتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ وہ اس زمانے میں کیا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس ایک یہی تو ٹول تھا، یہی تو ہتھیار تھا۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ کیسی آوازیں تھی؟ یہ ایسی آوازیں تھی کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔
عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا. ان کے پاس اس قرآن کو توڑنے کا کوئی نسخہ ہی نہیں تھا. وہ بس باتیں کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا, اس طرح کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کو چیلنج کیا نا, سورہ بقرہ آیت نمبر 23-24 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اپنے بندے پر, تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو اس کی جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو, ایک صورت بنا کے دکھا دو اس قرآن جیسی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, یہ ایک صورت ہے, اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اور اپنے سارے جاننے والوں کو بلا لو, ولید بن مغیرہ کو بھی لے آؤ, ابو جہل کو بھی لے آؤ, امیہ بن خلف کو بھی لے آؤ, تم کہتے ہو جنات ہیں جنات کو بھی لے آؤ, اپنے شاعروں کو بھی لے آؤ, اور اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. اور ایسا نہیں کہ انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ایکسیپٹ کیا, انہوں نے بنانے کی کوشش کی. تاریخ میں ملتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل, ہاتھی تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے, اس کی دم ہے, اس کے پاؤں ہے, اس کا پیٹ ہے. لیکن جب قرآن کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے تو چھپا لیتے تھے, کہتے یہ کلام سمجھ سے باہر ہے, ما ھذا کلام البشر, یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ الزمر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جو لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. یہ قرآن لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے, لیکن مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا. مجھے کیوں سمجھ نہیں آتا؟ مجھے اس لیے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے ہیں, مجھے کچھ اس لیے نہیں ہوتا کہ مجھے یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. میں عرب نہیں ہوں بھائی, میں عجم ہوں. آپ لوگ اتنا ٹائم لگا کر ایک بندہ میٹرک کرتا ہے, انٹر کرتا ہے, گریجویشن کرتا ہے, پھر کمپیوٹر کے کورسز کرتا ہے, کوئی سائنسدان بن جاتا ہے کہیں جا کر کے, کوئی انجینئر بن گیا کہیں جا کر, کوئی فائنانس مینیجر بن گیا, کوئی سیلز مینیجر بن گیا. ہم ساری زندگی اپنی دنیا کمانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, لیکن اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یہ کوشچن ہے آج کا, the burning question of the day, کہ ہم نے اپنے اس قرآن کے لیے ہم نے کتنا ٹائم لگایا. کہ اللہ کے رسول فرما رہے اب شروع خوشیاں مناؤ, چھلانگے لگاؤ. اِنَّا فِي الْقُرْآنَ اِنَّ هَذَا فِي الْقُرْآنَ سبب, یہ قرآن ایک سبب ہے, یہ ایک لنک ہے, یہ ایک لنک ہے بٹوین یو اینڈ آلمائٹی اللہ. یہ اللہ اور آپ کے درمیان ایک لنک ہے, ایک سبب ہے. یہ قرآن ایک ایسی رسی ہے جو آسمانوں سے نیچے زمین پر لٹک رہی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے طرفہ بید اللہ, اس کا ایک سرا اللہ نے تھاما ہوا ہے, اور طرفہ بایدیکم, اور اس کا دوسرا سرا تم تھام لوگے. جو اس قرآن کو پکڑ لے گا وہ ایک ایسی رسی کو پکڑ لے گا جس نے اس رسی کو تھام لیا جس کا ایک سرا اللہ نے تھاما ہوا ہے. یہ ہم سے اچھے تو وہ جنات تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ مختصر سا قرآن سنا تھا. اور پھر سورہ جن آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح کھینچتے ہیں, وہ جنات کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے دلوں کو مسحور کر دینے والا ایک کلام سنا ہے, ایک عجیب قرآن سن لیا ہم نے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ, یہ بلاتا ہے بھلائی کی طرف, ہم اس پہ ایمان لے آئے. تو اللہ کرے کہ میرا کچھ تو ٹائم لگے, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتے قرآن مشکل ہے. وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. یہاں بھی سورہ قمر میں 4 جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں, آیت 17, آیت 22, آیت 32, آیت 40, 4 جگہ اللہ پاک فرما رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا, تو کوئی ہے آئے اس کو اویل کرے, اس کو سمجھے, سمجھنے کی کوشش کرے. ایک پلیٹ فارم ہم نے آپ کو یہاں پہ بلدیہ ٹاؤن میں ایک بنا کے دیا ہے. الحمدللہ آپ لوگ بہترین یعنی انٹرنیشنل لیول پہ آپ کورسز یہاں سیکھ رہے ہو. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ نے ایک پلیٹ فارم ہم نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے بھی لگا کے دیا ہے, یہی جنگل اسکول پر بلدیہ ٹاؤن میں. ویسے ہمارے پورے پاکستان کے اندر یہ پروگرام ہوگا, کراچی میں کم و بیش 50 کے قریب یہ پروگرام ہوگا, اور انشاءاللہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر علی کیسل میں الحمدللہ 9:15 بجے ہماری جماعت ہوگی, اور پھر وہاں پر ہم بیٹھیں گے. جو 8 رکعت تراویح سے پہلے ہم اس 8 رکعت میں پڑھے جانے والے قرآن کو سمجھیں گے, اس کا خلاصہ ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہم قرآن میں تراویح پڑھیں گے تو کچھ تو سمجھ آئے گا یار. پھر ایک وقفہ کریں گے, پھر 12 رکعت جو باقی ہے اس کا ہم خلاصہ سمجھیں گے, اور اس کے اندر اللہ کرے کہ اللہ کے رسول فرمائیں کہ من قام رمضان, جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوا, من صام رمضان, جس نے رمضان میں روزے رکھے, ایمانا و احتسابا, ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اللہ کرے کہ ہمارا کچھ ٹائم تو اس رمضان کے لیے لگ جائے. ایک ہوتا ہے ڈور اسٹیپ اپورچونٹی آتی ہے, نوک کرتا ہے, آ جاؤ بھائی قرآن کے لیے, آپ کے لیے ہم نے ایک اسٹیج سجایا ہے, آ جاؤ یار کچھ تو سمجھ لو. اور نہ صرف خود آؤ بلکہ اپنی خواتین کو لے کر آؤ. میں جمعے کی نماز میں امام صاحب سے سن لیتا ہوں الحمدللہ, میں تبلیغ میں سن لیتا ہوں, میں دوستوں سے سن لیتا ہوں, میں علماء کے ساتھ میں نے کبھی آج تک جو کچھ سنا جا کے اپنی ماں کو سنایا, اپنی بہن کو سنایا, اپنی بیگم کو سنایا. اور بھئی اپنی عورتوں کو لے کر آؤ, سورہ نساء کیا کہہ رہی ہے, سورہ احزاب کیا کہہ رہی ہے, سورہ نور کیا کہہ رہی ہے, ان کو لے کر آؤ. سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا
قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں کچھ سمجھ آ جائے، اللہ پاک کرے کہ کچھ ہمارے کوئی قدم بڑھ جائے ہمارا۔ ایک اچھی اپورچونٹی مل رہی ہے، ہم آپ کو دعوت دیں گے، آپ آؤ بھائی، ایک دن آ جاؤ، آ کر کے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، باقی قرآن اپنا کام خود کرے گا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں بات ختم کروں گا، سورہ رحمان کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں بڑے پیارے طریقے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، عن عثمان ابن عفان خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، وہ علمہ، اور اس قرآن کو سکھائے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری جو زندگی بچ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے اور اس کو عمل کرنے اور اس کو پوری دنیا تک پھیلانے والا بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ احسن الجزا۔